بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے اور ہوائیں بھی بوجھل ہیں۔ کبھی چاروں طرف ہے رستے منزل، پر پیروں میں بندھن ہے۔ جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے اور پہلو میں خنجر ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں اور جگنو راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دن سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آدمی مال و دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ دوسروں کے دل سے کینہ اور شر کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ آرزو غافلوں کے دل پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے، جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔
شیاطین اس مقدس ماہ میں قید ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے، خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں، عشق نے جسے چاہا اسے سرعام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ، ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں، اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے، اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لب دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ جب آپ کے پاس چھپ کر رونے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو زمین ضرور ہوتی ہے جہاں سجدے میں آپ اللہ کے آگے رو سکیں۔ ایک مثبت رویہ آپ کو آپ کے حالات پر قابو پانے میں طاقت دیتا ہے، اور ایک منفی رویہ حالات کو آپ پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کیسی نہ ماننے والی حقیقتیں ہیں کہ دنیا میں شر پھیلانے والے
دوسروں پر زمین تنگ کرنے والے انسانوں کے بھی کچھ ایسے ناطے ہوتے ہیں جن سے وہ دل سے محبت کرتے ہیں، گویا ان کے پاس بھی دل ہوتا ہے۔ تعلیم علم اس وقت بنتی ہے جب آپ کے احساس میں شامل ہو جاتی ہے۔ خالق کی رضا چاہیے ہو تو مخلوق کا برتاؤ کوئی اثر نہیں رکھتا۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی کوئی اثر نہیں رکھتی۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، خیال سے استعمال کرنی چاہیے۔ انسان کو ایسے راستوں پر چلنا مشکل لگتا ہے جو اسے پسند نہ ہو، لیکن یہی زندگی ہے۔ کیا عجیب بات ہے، پھر یہی لوگ کل کو ہمیں یاد کریں گے تو پھر ہماری تشبیہ فرشتوں سے دیں گے۔ لوگ خدا کے بنائے قانون سے زیادہ معاشرے کی بنائی رسموں کی پابندی کرتے ہیں۔ سہولت اور راحت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج سہولیات کی بہتات ہے پر راحتیں رخصت ہو گئیں۔ حیا جس انسان میں ہو اس سے دوسرے لوگ بھی حیا کرتے ہیں۔ حیا اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ رات ہر ایک کی ایک ہی ہوتی ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اندھیرا سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ایماندار آدمی نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے بے ایمان پر اعتبار کیا تھا۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ آپ کو خیر کی دعائیں دیتے رہیں گے اور جب خیر واقعی آ جائے تو حسد شروع کر دیں گے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ آنسوؤں کو پی جانے والا شخص یوں جو رونے لگا ہے، لگتا ہے اللہ کو ضبط کی لمبی داستان سنائی گئی ہے۔ الف لام میم، تیری رضا میری تسلیم۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کی پہلی ترجیح نہیں ہے تو وہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتا۔ کھنکھناتی ہوئی مٹی کو جو دیکھا تو کھلا، میں ہوں ایک خواب یہ تعبیر پڑی ہے میری۔ انسان کو اختیار اور شعور دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت تک پہنچ سکے۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ جو اس کی اشرف مخلوق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو رب ہے بے مثال بہت، میں خاک نشیں گناہ گار بہت۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، اللہ کے حکم کی پناہ میں رہنا۔ خوشی بانٹنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ہم سب نے ایک دن نہیں ہونا،
تو شعور ذات کا حاصل یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ جس نے یہ سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا۔ سخت محنت کے بغیر کامیابی کا خواب دیکھنا ایسا ہے جیسے بنا فصل لگائے فصل کاٹنے کی امید رکھنا۔ دوسروں کی کہانیاں چھوڑو، اپنے آگے بھی آئینہ رکھو۔ لوگوں کا بھلا کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ سوچنے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اس نے قد کاٹ نکالا ہے زمانے میں بہت، وہ مگر سوچ کا بونا ہے، یہی رونا ہے۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو بڑھا دیتی ہے۔ بیوقوف کو اس کی بیوقوفی کی مانند جواب مت دو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کی مانند ہو جاؤ۔ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنی طرف سے لوگوں کا خیال خراب کرنا ہے۔ ہمارے خیالات بلند ہونے چاہیے، لیکن ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آنے والے کل کے دن کا ہدف رکھنا چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اپنی غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جس نے تمہارا دل خریدا، سمجھو اس نے زمین خریدی جس پر وہ چلتا ہے۔ بعض مرتبہ خوشی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کی بجائے انہیں چھوڑ دینے سے جڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو زندگی میں زندگی بھرتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن رہتا ہے۔ جسے اچھی طرح سے جانتے نہیں ہو اس کے ساتھ بیٹھنے سے بچو، شمع دھاگے سے ہی جلتی ہے۔ کچھ دل مسجدوں میں ہی ہوتے ہیں، احتیاط کیجیے، ایسے کسی دل کو منہدم مت کرنا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ تنہائی کبھی کبھی ایک مکمل علاج ہے، خواہ اس کی شروعات تکلیف دہ ہی ہو۔ عبادتوں کا رنگ بھی تجارتوں میں آ گیا، سلام پھیرتے ہی ہم ثواب مانگنے لگے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایک قندیل کے سامنے 3 پروانوں کی سی ہے۔ پہلا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی گرمی محسوس کر کے واپس آ گیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ عشق کیا ہے۔ دوسرا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی آگ کو اپنے پروں سے چھو کر دیکھا اور واپس آ کر کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ تیسرے پروانے نے اپنا آپ قندیل کی آگ میں پھینک دیا اور جل کر بھسم ہو گیا۔ بس وہی اکیلا جانتا تھا کہ عشق کیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینا پڑے گی کہ ہر شخص آپ جیسا نہیں سوچتا، نہ ہر انسان آپ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ دوست بناؤ تو ایسا بناؤ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔
دکھ خود پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ عموماً یہ گناہ کی پیداوار ہے۔ گناہ چھوڑ دو، دکھ خود بخود دور ہو جائے گا۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی، انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا۔ کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے۔ سنتا ہوں فرشتے تھے سرنگوں میرے حضور، نہ جانے میں اپنی ذات کے کس مرحلے میں تھا۔ ضبط کہتا ہے خاموشی سے بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔ منافق ہر بھیڑیے کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور ہر چرواہے کے ساتھ روتا ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ ایک بدکار انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ناشکری کرتا رہے گا۔ نیک لوگوں کا ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ نیک لوگ صرف آپ کی زندگی کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی آخرت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ ہر کسی کو اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنا پڑتی ہے اور تھکن بھی خود ہی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ انسان کی بہترین آزمائش اس کی طاقت ہے، اور اس سے بھی بہترین آزمائش اس کی تنہائی ہے۔ ہر شخص اپنی تنہائی میں یا تو طاقتور ہے یا پھر کمزور۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے اکثر سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ نصیحت ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کتنی عارضی تھیں رونقیں، کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے۔ صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لو، وہ سب سے بے نیاز کر دے گا۔ اچھا لگتا ہے وہ رستہ جہاں ہم سفر اپنی مرضی کا مل جائے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ مر گئے خواب سب کی آنکھوں کے، ہر طرف ہے گلہ حقیقت کا۔ کوئی دیتا نہیں وفا کا صلہ، ڈھونڈتے ہیں سبھی وفا کو مگر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے باعث کہ میری خاموشی تیری برسوں کی عبادت سے بھی افضل نکلے۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ دولت کا مل جانا تمہیں مغرور نہ کر دے، اور دولت کا چھن جانا تمہیں مایوس نہ کر دے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اگر ہم آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔ یہ جو پتھر کے ہو گئے ہیں لوگ اپنے حصے کا رو چکے ہوں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اس سے محبت کی توفیق ہوئی۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔
معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تن دلی کا ثبوت نہ دو۔ بت پرستی، دنیا پرستی، شخصیت پرستی، نفس پرستی، یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ وقت کو بھی ایک دن ٹھہرنا ہے، موت کو بھی ایک دن مرنا ہے، پھر ایسے جسم پر کیسا اترانا یارو کہ کیڑوں کی خوراک جسے بننا ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیز لبھاتی ہے۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت، بس جو چیز پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ پہلے کشتی کنارے لگے۔